بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شانو ٹاکس۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے حضور کے حسن سے متعلق ایک واقعہ کے ان کے متعلق امیر خسرو بھی فرماتے ہیں، ای چہرۂ زیبائے تو رشک بتان آزری، آپ کا چہرہ تو ایسا ہے کہ آزر کے بت تک رش کریں آپ کے چہرے کو دیکھ کر۔ ہر چند وسمی کنم در حسن زابازاں بالاں تری، اور میں نے جو کچھ دیکھا اس دنیا میں، جو کچھ دیکھا، لیکن آپ کے حسن کے آگے کسی چیز کا کوئی حسن نہیں۔ حسن والی کئی چیزیں دیکھی، لیکن جو حسن آپ کا ہے، آپ کے حسن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سیر پہ کہیں گھوم رہے تھے، سو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ایک اونٹ بھی ہے، اور آپ کو وہ اونٹ بہت پسند آیا۔ آپ ان کے پاس گئے اور پوچھا، یہ اونٹ بیچتے ہو؟ سو انہوں نے کہا ہاں بیچتے ہیں۔ پھر قیمت طے کی، قیمت بھی طے ہو گئی۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں کسی تجارت کی غرض سے تو آیا نہ تھا، میں بس ایسے سیر کرنے آیا تھا اور اونٹ پسند آ گیا، تو میں بھی یہ اونٹ لے جاتا ہوں، اور پیسے ابھی میں تم لوگوں کو واپس کسی کو بھیج کے بھجوا دوں گا۔ ان تمام لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور اونٹ لے کر مدینے کی جانب چلے گئے۔ اب جب مدینے کی جانب چلے گئے، وہ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے حضور کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے، اور آخری وقت تک دیکھتے رہے، حد نگاہ تک۔ پھر جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، سو اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا تم میں سے کوئی سے جانتا تھا؟ تم میں سے کوئی سے جانتا بھی تھا؟ سب نے کہا نہیں، ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب پریشان ہو کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کسی نے اسے کوئی سے جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، پیسہ اگر لے کر آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نہ لائے تو کیا کریں گے؟ تو ایک نے کہا، میں تو بس اس کی نگاہوں کو دیکھتا رہا، میں صرف اس کی نگاہوں کو دیکھتا رہا۔ دوسرے نے کہا، جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے پہاڑ پہ عکس پڑتا تھا۔ سب اسی طرح حضور کے حسن میں کھو گئے، لیکن بات گھوم پھر کر کے جب دوبارہ پیسے پر آتی تو یہی کہ ادھار پہ اونٹ لے گئے ہیں، پیسے لائیں یا نہ لائیں کیا معاملہ ہوگا۔ سو جب یہ بات یہی موضوع دوبارہ چھڑا، سو اندر بیٹھی اس قافلے کی سردار کی بیوی جو اب تک خاموش تھی، وہ بولی، انا ضامنہ، تو میں ضامن، اگر وہ پیسے نہ لائے تو مجھ سے لے لینا۔ سو لوگوں نے پوچھا، اچھا آپ انہیں جانتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ سو پوچھا کہ آپ ضمانت کیسے لے سکتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اتنا حسن والا ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، جس کے پاس اتنا حسن ہو وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اتنے میں حضور کے کچھ غلام، کچھ صحابہ کرام آپ کے وہ قیمت لے کر اور کچھ کھجوریں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ جنہوں نے آپ سے اونٹ لیا ہے وہ ان کی طرف سے یہ قیمت اور یہ کچھ کھجوریں۔ جیسے ہی انہوں نے اس قافلے والے کو یہ کھجوریں اور کچھ قیمت ادا کرنے لگے، تو انہوں نے کہا، اب تو ہم خود بک گئے، اب ہمیں بتا دو کہ وہ شخص رہتا کہاں۔ انہوں نے بتایا کہ یہی ہے وہ مدینہ جہاں پہ وہ عظیم ہستی رہتی ہے، اور وہ تمام شخصیات مسلمان ہیں۔ آج ہمارے یہاں مسلمان کرنے کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے، کوئی یہاں جا رہے، کوئی وہاں جا رہے، لیکن یہ حضور کا کمال ہے، نہ جملہ نہ کچھ، محض اپنے حسن سے مسلمان کر کے دکھا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔